وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 110 حصہ چہارم، درس نمبر 1344. آج کا موضوع کیا ہمارا معبود حقیقی ہماری خواہشات نفس ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے. تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنا. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 110. قل انما انا بشر مثلکم. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اللہ کی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. نہایت اہم آیت ہے. میں نے آپ کو عرض کیا ہے سامعین کرام، اس میں بہت سارے مضامین کو اس ایک آیت میں یکجا کر دیا گیا ہے. اور ہم گزشتہ سبق میں بات کر رہے تھے انما الہکم الہ واحد. گزشتہ سبق میں مرکزی جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ الہ کا مطلب کیا ہے. اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر کے پھر آگے چلوں گا. دیکھیں، الہ کا مطلب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. یہ بات عام طور پہ نہیں کی جاتی، بیان بھی نہیں کی جاتی، ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور لیکن بات مشکل نہیں ہے. رب السماوات والارض کی ملاقات، اس کا دیدار اور اس کا تقرب، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑی نعمت ممکن نہیں ہے. دنیا ما فیہا، سارے جہانوں کی ایک نعمت سب سے زیادہ قیمتی ہے، وہ رب سے ملاقات ہے.
فمن کان یرجو لقاء ربہ، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو. سبحان اللہ. اس بات کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے شوق پیدا کریں، جذبہ، شوق. دیکھیں دنیا میں ہر کام ایک تو ضرورت کے تحت ہوتے ہیں اور پھر بہت سے کام شوق سے ہوتے ہیں. ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک آپ کی شوق ہوتے ہیں. ہابیز جو آپ کہتے ہیں نا، میرے یہ شوق ہے، تو وہ شوق دراصل آپ کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جو شوق پالتے رہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے چڑیاں پالی ہوئی ہیں گھر میں، کبوتر پالے ہوئے، شیر پالے ہوئے، کتے پالے ہوئے، تو یہ شوق ہے آپ کا، یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور بنا کسی ضرورت کے کوئی کام کرنا جو ہے وہ اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے. یہ میں ضمنی بات کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دے. انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دے جس کا کوئی مطلب نہ ہو. الترک ما لا یعناہ، یہ الفاظ ہیں. تو ہماری تو تمام زندگی بے مقصد گزر رہی ہے، فضول گزر رہی ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہمارا تو کوئی مقصد حیات ہے نہیں آج کے مسلمان کا، سوائے ظاہر کے، سوائے باطل کے، سوائے لعنتی دنیا کے. اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے آج کے مسلمان کا. اللہ کی ملاقات، یہ تو دیکھیں میں بھی 65 سال ہو گئے اس معاشرے میں مجھے رہتے ہوئے، مجھے معلوم ہے کہ رب کی ملاقات کا کوئی تصور نہیں ہے عام و خاص میں. یعنی خاص میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو دینی فیس بک کے آپ وہ کر لیں، جو دین بیان کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، تو ایسا تو کوئی جذبہ نہیں بیدار کیا جاتا ہم میں. اور دنیا کیا ہے؟ رب سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. ختم بات. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہ جو میں ابھی آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا، بہت سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو میری باتیں جو ہیں وہ قرآن کے خلاف لگتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن کا علم ہی نہیں ہے، قرآن کی حقیقت کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، قرآن کے مقصد کو نہیں جانتے. تو پھر جب میں بات کرتا ہوں تو ان کو یوں لگتا ہے کہ یار یہ تو ہم نے کبھی بات سنی نہیں ہے اور تم ایک نئی بات بیان کر رہے ہو، تو یہ دین میں اختراع ہے، نئی بات تم بنا رہے ہو. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا. مجھے کیا لینا دینا ہے آپ کو غلط باتیں بیان کر کے؟ میرا کیا مفاد وابستہ ہے آپ سے؟ میں کس اجر کا طالب ہوں؟ کوئی اجر نہیں چاہتا آپ سے. پھر میری ذات بس زندگی تو گزر رہی ہے، اب مجھے جانا ہے رب کے پاس. تو بات تو اب دیکھیں، آپ خود بھی دیکھیں نا. یہ ایسا ہوا تھا کہ یہ درس ہم پہلے سوشل میڈیا پہ تو بعد میں شروع کیا، اور اس سے پہلے ہم کیبل کا رواج تھا بہت کسی زمانے میں. کیبل آج بھی یعنی جو الیکٹرانک میڈیا کیبل پہ دکھایا جاتا ہے، لیکن کیبل پہ یہ پرائیویٹ پروگرام وغیرہ پیسے دے کے یہ چلتے تھے. تو 3-4 سال ہم نے یہ مشن چلایا تھا پورے پاکستان میں، پیسے دے کے. جو پیسے لیتا تھا مانگتا تھا اس سے پیسے دے دیتے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے چلاتا تھا اس کو ویسے ہی دے دیتے. خیر میرے خیال سے فیصل آباد یا شیخ پورہ دونوں میں سے ایک ہے پنجاب میں، وہاں پہ میں گیا، میرے ساتھ میرا بھتیجا بھی تھا. تو
ہر کیبل والے کے دفتر کو ہم دیکھتے وہاں کرتے، وہاں سے اتفاقاً وہ کیبل کا مالک بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے دوست احباب بھی بیٹھے ہوئے تھے اس کے دفتر میں. اس کو میں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ بھئی یہ درس ہے اور یہ چلانا ہے اور یہ وہ، آپ کتنے پیسے لیں گے یا کیا کریں گے. تو خیر وہ میری باتیں سن کے تھوڑا سا تعجب میں پڑ گیا. مجھے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو اس سے تمہیں کیا ملے گا، تم کس لیے کر رہے ہو؟ یہ ایک سوال ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے یعنی انسان تو، آج کا مسلمان تو ظاہری مفادات کے لیے جیتا ہے اور ہر معاملے میں اپنا مفاد ٹٹولتا ہے. بہرحال میں آپ کو دوسری بات کہہ رہا تھا، رب کی ملاقات کی. اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں اکثر آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ کی تسلی کے لیے. یہ آیت نمبر 110 کا یہ حصہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اس سے آپ مفہوم نکالیں کہ اس اللہ تعالیٰ کی یہ جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے. بالکل صاف مطلب ہے کہ بھئی تمہیں تو میں نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے دنیا میں. تھوڑا سا میری بات کو، اگر کچھ آپ کام کر رہے ہیں خواہ وہ نیک کام ہی ہو، تھوڑا سا چھوڑ دیں اسے. یہ میری بات سنیں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں ایک تو ایک درس کو ہم نے روایتی لے لیا ہے تو بس روایتی ہے، تو پھر تو روایتی ہے، اس سے کم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. آپ وہ کام کیا کریں جو آپ کی نظر میں اہم ہو. روایتی طور پہ کوئی کام کرنے کا بہرحال. تو خیر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ آیت کا یہ حصہ، اور میں اکثر اوقات آپ کو جو بات کہتا رہتا ہوں کہ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، ہمیں کرنی چاہیے تیاری. اب یہاں اس آیت کا یعنی لفظی ترجمے سے آپ کیا مطلب لیتے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اب یہ پوری آیت کا اگر آپ یعنی بنظر غیر مطالعہ کریں، مختصر آیت ہے، کوئی لمبی آیت نہیں ہے کہ بھئی پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. اب یہ معبود کو ایک مان لینا یہ دراصل تیاری ہے. اگر اللہ آپ کا معبود واحد ہو گیا، آپ کی جگہ جنت ہے. اگر اللہ کو آپ نے الہ واحد تسلیم کر لیا اپنے قول اور عمل سے، تو آپ کو بشارت ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے جنت کی. آپ کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ مختصر بات ہے. اچھا، تو انما الہکم الہ واحد یہ ذریعہ ہے، طریقہ کار ہے کہ تم نے اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنی ہے. اب فمن کانا، پس دیکھیں فے آیا، فے کا مطلب پس. پیغام تو یہ ہے بشر ہوں، وہی آئی ہے مجھ پہ کہ تمہارا معبود، مقصود، محبوب ایک ہے اور وہ اللہ ہے. اب فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ عمل درست کرے، صالح کرے، نیک کرے، اور اپنے رب کی بندگی میں دوسرے کو شریک نہ کرے. تو ظاہر ہے، مجھے امید ہے کچھ تھوڑی بہت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں آپ سے صرف یہی درخواست کر رہا ہوں کہ دیکھیں بہت بڑا انعام ہمارا منتظر ہے، اور وہ انعام اتنا ہے، اتنا بڑا عظیم الشان ہے کہ اس وقت آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ایک آپ ہیں، آپ کو دنیا کی ساری دولت، سارے ڈالر، سارے روپیز، جو بھی کرنسیاں ہیں، ساری اکیلی آپ مالک بن جائیں. سارا سونا چاندی، ٹنوں منوں سونا چاندی جو وہ آپ کا اکیلا ہو جائے. سارے ہیرے جواہرات دنیا کے سب آپ کے ہو جائیں. یہ ساری دنیا کی جو ریئل اسٹیٹ ہے یہ سب آپ کی اکیلی ہو جائے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں.
جس کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں اور جس کا میں آپ کو شوق پیدا کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. یہ ہو بھی نہیں سکتا، ایک انسان کا ہو بھی نہیں سکتا. لیکن جو چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے. آپ رب سے ملاقات کر سکتے ہیں، آپ رب کا دیدار کر سکتے ہیں، اپنے رب کا، اور آپ اپنے رب کے قریب رہ سکتے ہیں. یعنی جو اصل دنیا ہے اس میں آپ اپنے رب کے دربار میں ہوں گے عند ملیک مقتدر. تو بہرحال میری گزارش یہی ہے، باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ کیا چاہتے ہیں آپ. تو اس کے سلسلے میں آپ کو اور کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو تو میں ایک راستہ، ایک منزل بتا رہا ہوں نا. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. الہکم الہ واحد پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا تھا، تھوڑی سی تشنا رہ گئی تھی پچھلی نشست میں. الہکم الہ واحد، معبود ایک ہے تمہارا. اور وہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں اللہ ہماری منزل ہے اور ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اگر میں تھوڑا سا مزید اس کو آسان کر دوں اور زیادہ سمجھنے کے لائق کر دوں تو وہ ایسا ہوگا کہ دیکھیں انسان کا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے، غرض پیدائش کیا ہے. یعنی کیا مطلب، پیدائش کا لفظ تو میں نے ٹھیک نہیں کہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ایک موقع کیوں دیا ہے. یہ بات ہے. میری ہم سب کی پیدائش جو ہے ایک مرتبہ ہوئی ہے بس. اب باقی تو یہ سفر ہے، سفر کے مختلف منازل ہیں. ہم پہلے، میں دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھا، اب دنیا میں آ گیا، اب دنیا سے مجھے واپس جانا ہے جہاں سے میں آیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یعنی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ رہیں اور یہ دیگر کام چھوڑ دیں، جو اگر آپ نیک کام یہ کر رہے ہیں، مطلب آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ نے درود شریف کی تسبیح لگا لی ہے، میرا درس بھی ہاتھ میں ہے اور ٹک ٹک آپ دانے بھی گراتے جا رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک کام کریں اس وقت. دو کشتیوں میں تو آپ بیک وقت سوار نہیں ہو سکتے. ایک کام کریں، یا یہ درس سننا بند کر دیں، اپنا ذکر اذکار کریں، یا اسی کو سنیں. خیر بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نقطے سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں بھجوایا ہے. وہ فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے سے بارے میں سورہ بقرہ میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انسان خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا نائب ہے. اچھا ایک دوسری بات، اب یہ اللہ کا نائب کیا ہے کہ اس میں اللہ کی خلیفہ بننے کی استعداد موجود ہے. اگر یہ دنیا میں آ کے مناسب طریقے سے زندگی گزارے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو یہ خلیفۃ اللہ بن جائے گا. طریقہ کیا ہے خلیفۃ اللہ بننے کا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو کوئی عمل صالح اختیار کر لے، شرک کو ترک کر دے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ خلیفۃ اللہ بن جائے گا. انسان رب سے ملاقات کا اہل کب ہوتا ہے؟ جب یہ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ بنا لے، جب یہ اللہ کا خلیفہ بن جائے، نائب بن جائے اللہ تعالیٰ. تو اب یہ اللہ کے قریب قربت کی، ملاقات کی اور دیدار کی صلاحیت اس نے حاصل کر لی. یہ جملہ میں دوبارہ کہتا ہوں، ذرا آہستگی سے کہتا ہوں. اس سوال کیا ہے؟ انسان کب خلیفۃ اللہ بنے گا؟ نہیں، سوال کیا ہے؟ انسان کب اللہ کی ملاقات کے اہل ہو جائے گا؟ دنیا میں کیوں آیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی ملاقات کا اپنے آپ کو اہل بنا لے. ٹھیک ہے، انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کا اہل بنا لے.
اب یہ اہل کب بنے گا؟ جب یہ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ بنا لے گا، اللہ کا خلیفہ بنا لے گا، جس کی استعداد دے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب یہ خلیفۃ اللہ کیسے بنے گا؟ تھوڑی توجہ، بڑا قیمتی نقطہ ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اس کو چاہیے کہ اپنا عمل درست کر لے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ دیکھیں کتنی آسان بات ہوگی، قرآنی سے میں نے اس میں تو یعنی کسی اور چیز کی مجھے ضرورت بھی نہیں پڑی، کوئی اور ریفرنس دینے کی یا کسی اور دلیل کی، بس یہ قرآن ہی سے میں نے آپ کو بتایا۔ خلیفۃ اللہ ہے، یہ کیسے بنے گا؟ جب خلیفۃ اللہ بنے گا تو یہ ملاقات کے اہل ہو جائے گا۔ اب وہ خلیفۃ اللہ کب بنے گا، کیسے بنے گا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یہ اپنے رب کی بندگی میں کسی کو عمل صالح کرے، عمل کرے نیک۔ اس کی تشریح ہے میں بھی کرتا ہوں تھوڑی سی اللہ کی توفیق سے، اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دنیا جو ہے، اب میں پھر وہ بات کہتا ہوں جو میں کہتا رہتا ہوں کہ دنیا جو ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اگر آپ خلیفۃ اللہ بننے کی کوشش میں نہیں ہیں تو آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ رب کی بندگی میں کسی کو شریک کر رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اپنی یعنی جو کام کرنا ہے وہ تو آپ کر نہیں رہے، اور جو کام نہیں کرنا وہ اس میں آپ مشغول ہیں۔ بہرحال تو دیکھیں الہکم الہ واحد میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں پیدا تو کیا ہے اپنے لیے، اب وہ مقام ہمیں کیسے ملے گا؟ اب یہ دوسری ایک دوسری طریقے سے میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں، دوسرے طریقے سے کہ انسان اپنے مقصود کو حاصل کیسے کرے گا، منزل تک پہنچے گا کیسے۔ انما الہکم الہ واحد، یہ طریقہ کار ہے۔ اب دیکھیں پہلے میں اپنا یہ مضمون اپنے جملے میں بیان کر دوں، پھر آپ کو اس آیت کی طرف لے جاؤں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے اختیار بھی دے دیا ہے، اور اسے زندگی گزارنے کا اختیار بھی دیا ہے اور طاقت بھی دی ہے۔ یعنی انسان کو مجبور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، اور اس کو خود مختار بنایا ہے کہ دیکھیں باقی تمام مخلوقات مجبور ہیں، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ کام ان کو اختیار نہیں ہے کہ دوسرا کام کریں یا وہ کام نہ کریں۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے شہد بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، اب وہ اپنا کام جانتی بھی ہے اور وہ کر بھی رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہد کی مکھیاں ہوں گی اور وہ شہد نہیں بنائیں گے۔ یہ میں اب چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں ہر چیز کی مثال دوں، یا چلیں دے دیتا ہوں۔ گندم کا دانہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت یہ رکھی ہے، اس کو حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں مناسب زمین میں بو دیا جائے تو تم نے پودا بن کے یعنی کئی گنا جو ہے وہ دانے دینے، اس ایک دانے میں یہ صلاحیت یعنی یہ حکم دیا ہے ایک دانے کو کہ اگر تمہیں مناسب زمین مناسب وقت پہ تمہیں بو دیا جائے زمین میں تو تم نے پودا بن کے اپنا کمال تمہارا یہ ہے کہ تم ایک دانے سے 100 دانے بنا لو۔ اب وہ مجبور ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ گندم کو آپ بوئیں اور اس مناسب زمین میں مناسب وقت پہ اور اس سے پودا نہ ہوگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر کائنات کا ہر ذرہ ذرہ مجبور ہے، ذرہ ذرہ مجبور ہے۔ بس یہ تو مختصر بات ہے، ایک ذرہ۔ اب انسان جو ہے یہ مجبور نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور اس کا کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی بندگی میں گزارے،
تو یہ اپنے کمال کو پہنچ جائے گا۔ اس کو بغاوت کا بھی اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم میرے احکامات سے روگردانی کرو، میں تمہیں ہدایت تو دوں گا، لیکن تمہاری مرضی ہے کہ اگر تم ان ہدایت کو فالو نہ کرو، وہ تمہاری مرضی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے تو انکار کر دے۔ ہم نے انکار کیا ہوا ہے۔ کس نے؟ آج کے مسلمان، ہم سب نے۔ یہ بات نہ سمجھیں کہ آپ نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج کر کے صاحب ایمان بن جاتے ہیں۔ نو، یہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ آپ کی خواہشات نفس ہے، یہ دین نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ اب الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کو فراموش کر دیا، اب آپ کا الہ اللہ نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا سر جو ہے وہ جھک گیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، اب آپ کا معبود الہ جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کو مول لے کے زندگی گزار رہے ہیں، اب آپ کا معبود اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ تو غیر اللہ میں سب سے پہلے درجہ آتا ہے آپ کے نفس کا، جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، خواہشات نفس، آپ کو پتہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ الہکم الہ واحد کی میں بات کر رہا ہوں، اور مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ خلاصہ گفتگو کا، آج کی گفتگو خلاصہ یہ ہے کہ الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی یہ میں نے آپ کو بات پہلے بھی کی تھی، پھر کر رہا ہوں، جس کی بات کو بھی آپ جس کی بات کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کے حکم کو فالو کرتے ہیں، جس کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، وہی آپ کا معبود ہے۔ اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ آپ کا معبود ہو گیا۔ اگر آپ اپنی خواہشات نفس کے بل بوتے پہ زندگی گزار رہے ہیں تو خواہشات نفس ہی آپ کا معبود بن جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، 2 جگہ ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ من اتخذ ہواہ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللہ، اور یہ گمراہ ہو گیا۔ تو دیکھیں، ہم اس وقت جو بھی لوگ ہیں مسلمان، یہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات کے بلبوتے پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، اس کا ہم یعنی ٹوٹلی اس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں۔ میں آپ کو ادھر ادھر کی مثالیں نہیں دے رہا، عمران خان کی اور آرمی چیف کی مثال، آپ اپنی ذات کو دیکھ لیں۔ نفس ما کمتر نیست از فرعون۔ مولانا روم نے کیا خوب اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے۔ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ہم بھی اپنے تئیں اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے۔ بڑائی تو اللہ کے لیے ہے، بجائے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے آپ نے تو اپنی خواہشات کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، وحی کی گئی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم